بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا شوہر ایک عیاش آدمی تھا۔ اسے مجھ میں کم اور باہر کی لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی رہتی تھی۔ ان کی آمدنی بھی اچھی خاصی تھی، مگر اپنی ذات پر ان کے اخراجات ہی بے بہا تھے۔ اپنی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے رہتے، دوسروں کے ساتھ ہنس مکھ مگر میرے ساتھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن یار باش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے بہت اچھے تھے۔ جب میں 3 بچوں کی ماں بن گئی تو بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ انہوں نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اب ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھی؟ رقص و موسیقی کی ریاست تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوافیوں کا ناچ گانا دیکھنا اور پھر ان سے دوستی رکھنا انہیں بہت پسند تھا۔ پہلے تو کبھی کبھار جاتے تھے، اب تو ان کا روز کا معمول بن گیا کہ ایک نوخیز طوائف زادی سے دل لگا لیا۔ شراب و کباب کے اس قدر ایسا ہو گئے کہ گھر بار کا کوئی ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ روز 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور کام پر چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہیں کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے۔ جب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئی تو میں نے دبی زبان میں احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا بہت سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ روز آدھی رات کے بعد نشے میں گھر آتے اور بات بات پر مجھ سے لڑتے رہتے۔ روز میری اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ اگر میں مقابلہ کرتی تو مجھے بری طرح مارنے لگتے۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا اور میں خوب روتی رہتی اور اپنے نصیب کو کوستی رہتی اور دعا کرتی رہتی کہ خدا کرے یہ دولت ہی نہ رہے جس کے بلبوتے پر میرے شوہر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتے ہیں۔ سچ ہے کہ دولت کی فراوانی اکثر انسان کو آپے سے باہر کر دیتی ہے۔ جب ظرف کا پیمانہ چھلک جاتا ہے تو بندہ خود کو فرعون سمجھ لیتا ہے۔ یہ بھی گویا میرے لیے فرعون بن گئے تھے۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کو ترستی، مجھے سزا کے طور پر خرچ نہ دیتے کہ میری خوشیاں پر واویلا کر کے بدنام کرتی ہو اور کاروبار کو نقصان پہنچانے کا سبب ہو۔ حالانکہ کاروبار کو تو ان کی غفلت بھرا رویہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ میں ان کی خوشیوں میں ٹانگ نہیں اڑاتی تھی، صرف وقت پر خرچ کرنے کو کوستی تھی، لیکن یہ تو میری کسی بات پر کان نہ دھرتے اور مجھے ترسا ترسا کر خرچ دیتے۔ کچھ کہنے پر مار پیٹ کا حربہ استعمال کرتے۔ اس رویے کو انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ان دنوں میں بہت افسردہ اور چپ چاپ رہنے لگی۔ بچے بھی شدید متاثر ہو رہے تھے۔ شوہر سے اس قدر تنگ آ گئی کہ دل چاہتا تھا کہ ان سے بدلہ لینے کے لیے کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں، لیکن اس گھر میں رہنا بھی میری مجبوری تھی۔ ایک تو 3 چھوٹے بچوں کا ساتھ، ان کو لے کر کہاں جاتی؟ اوپر سے کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہ تھا کہ 2-4 روز مجھے پناہ دے دیتا۔ میرے ماں باپ مر چکے تھے، اب میرا کوئی نہ تھا۔ ایک بھائی تھا جو امریکہ گیا تو مستقل وہیں کا ہو گیا۔ اس نے بھی مڑ کر میری خبر نہ لی۔ دور کے رشتہ دار ہم میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیتے اور اسی وجہ سے چپ کر جاتی۔ ان دونوں کا احوال کیا بتاؤں؟ جس عورت کا خاوند دولت کے نشے میں مست ہو، کھلا کھلم عیاشی کرتا ہو، شراب پی کر گھر آتا ہو، بیوی بچوں کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، بھلا اس کے دل و زبان کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں تو بس خود کو ایک لاوارث لاش ہی سمجھنے لگی تھی۔ بچے اس ماحول سے الگ پریشان تھے۔ جب مجھے روتا دیکھتے تو سہم جاتے۔ جب بھی لڑائی ہوتی تو میں غصے میں کہہ دیتی، تم سے شادی سے بہتر تھا کہ میری شادی شہزاد سے ہو جاتی تو زندگی بڑے سکون سے گزر رہی ہوتی۔ دراصل پہلے میرا رشتہ شہزاد کے ساتھ طے ہوا تھا۔ وہ گورنمنٹ ادارے میں جاب کرتے تھے، مگر کسی سبب میرا رشتہ ان سے توڑ کر بلال سے طے ہو گیا اور پھر میری شادی بلال کے ساتھ ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرا شوہر بھی مجھ پر شک کرنے لگا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں چھپ چھپ کر اپنے پہلے منگیتر سے ملتی ہوں۔ یہ بات تو طے تھی کہ ان کے پرائی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، مگر میرے اسی جملے کی وجہ سے وہ مجھ پر بھی الزام لگاتے رہتے۔ خدا کی کرنی، انہی دنوں میرے شوہر کو ان کا ایک پرانا کلاس فیلو ملا جس کا نام ساجد تھا۔ یہ ان کے بچپن کا دوست تھا۔ اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ مدت بعد ساجد سے ملاقات ہوئی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ ساجد کو خبر نہ تھی کہ بلال کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے مدت بعد ملاقات ہوئی تھی اور بلال کی زندگی کا یہ پہلو اس سے چھپا ہوا تھا۔ ساجد کو گھر لے آئے اور باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ ملازمت اسی شہر میں ہو گئی ہے اور وہ اب رہائش کے لیے کرائے پر مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اس کے انکسی میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کرائے وغیرہ کی تو بلال کو حاجت نہ تھی اور انکسی خالی پڑی تھی۔ ان کو فائدہ یہ تھا کہ ساجد اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے سے
میں تنہا نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے اور میں اکیلی ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی۔ ساجد نے کچھ پیش و پیش کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا اور ہفتے بعد وہ اپنی بہن کے ہمراہ ہمارے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی یہ بہن شادی شدہ تھی، لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تسلیم تھا۔ تسلیم بہت اچھی خاتون تھی، زیادہ تر وقت میرے پاس گزارتی۔ جب ساجد آفس چلا جاتا تو میرے پاس آ جاتی۔ مجھے بھی ان دنوں کسی غمگسار کی شدید ضرورت تھی۔ تسلیم کی صورت میں ایک غمگسار اور اچھی دوست مل گئی۔ جلدی ان دونوں بہن بھائیوں پر میرے شوہر کی کرتوت کھلنے لگے۔ دونوں بہت حیران ہوئے کہ بلال کس راستے پر چل نکلے ہیں۔ ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ ان دونوں کو موقع ملتا دبے لفظوں بلال کو سمجھانے کی کوشش کرتے، تب انہیں اپنے معاملات میں ان کی مداخلت بہت بری لگتی اور ان کا رویہ ساجد سے روکھا روکھا رہنے لگا۔ ساجد نے بھی محسوس کر لیا کہ ہمارے ازدواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کر دی۔ تاہم اس کا دل ضرور کٹتا کہ اتنا اچھا آدمی، اس کے بچپن کا دوست، اس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دونوں تسلیم کی ساس گھر آئی اور ساجد سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ تسلیم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس تھیں۔ ساجد نے پچھلی باتیں بھلا کر اپنی بہن کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ تسلیم کے ساس سسر اپنی بہو کو منا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خاوند سے صلح کر لی۔ اس کے جانے کے بعد پھر سے اکیلی اور وحشت زدہ ہو گئی۔ تسلیم سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، روز تسلیاں دیتی کہ ذرا سا اور صبر کر لو، آخر تو بلال بھائی کسی دن رائے راست پر آ جائیں گے۔ تسلیم کے جانے سے میرا غم دوگنا ہو گیا، جس کو ساجد نے بھی محسوس کیا۔ وہ میرے بچوں کا خیال رکھنے لگا۔ شام کو دفتر سے آ کر ان کے ساتھ لان میں کھیلتا اور ان کو وقت دیتا۔ بچے بھی ان سے مانوس ہو گئے۔ رباب کی بجائے انکل ساجد کے گھر لوٹ آنے کی راہ دیکھتے۔ چھٹی کے دن ساجد میرے بچوں کو سیر کرانے لے جاتے۔ میں بھی اس نیک آدمی کا بہت خیال رکھنے لگی، جس کو کوئی بری عادت نہ تھی۔ گھر سے دفتر اور دفتر سے سیدھا گھر، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ میری دلچسپی اب ساجد میں بڑھنے لگی۔ وہ مجھے اپنا اپنا سا لگنے لگا۔ فارغ وقت میں بور ہوتا تو میرے بچوں سے دل بہلا لیتا۔ اب میں اسے صبح و شام کھانا بھجوانے لگی، کبھی ملازمہ کے ہاتھ تو کبھی میرے چھوٹے بچے اٹھا کر لے جاتے۔ اگر مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی یا پھر میرے بچے بیمار ہو جاتے یا ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تو میں ساجد کے پاس چلی جاتی اور کہتی کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ اسی وقت میرا کام کر دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے اور ہم دونوں میں سلسلہ بات چیت تک آ گیا۔ میں اکثر ساجد سے پوچھتی آج کھانا کم کھایا ہے یا سالن اچھا نہیں تھا۔ وہ کہتا بھابھی سالن تو بہت مزیدار تھا، مگر میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، زیادہ بھوک نہیں تھی۔ تنہائی کا شکار عورت تو چاہتی ہے کوئی اس سے بات کرے، اس کا دکھ درد بانٹے۔ تسلیم چلی گئی، مگر ساجد میری دلی کیفیت سے آگاہ تھا۔ اس کی بہن میرے بارے میں ہر بات اسے بتا دیا کرتی۔ جب میں کچھ بات کرتی تو ساجد بہت غور سے سنتا۔ تسلی کے 2 بول سن کر میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ ایک وقت آیا میں اپنے گھریلو معاملات پر اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگی۔ وہ مجھے سمجھ چکا تھا کہ میں شدید افسردگی اور تنہائی کا شکار ہو چکی ہوں، اور اس نے مجھے جذباتی الجھنوں کے بھنور سے نہ نکالا تو شاید میں خودکشی ہی کر لوں۔ ساجد کو ہمارے گھر پر رہ کر بلال اور میرے معاملات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے بغور میرے خاوند کی شخصیت کا مطالعہ کیا، جس کا رویہ بظاہر اچھا اور اندر سے کچھ اور تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا واقعی میرے شوہر اپنی عیاشی کے مزے لوٹنے میں بالکل اندھا ہو چکا ہے اور اپنی شریک حیات کو مسلسل اذیت سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی اس شخص نے میرے گھریلو اور بچوں کے مسائل اپنے ذمے لے لیے۔ بچوں کو اسکول کا ہوم ورک کروانا، ٹیوشن کا انتظام کر کے دینا، ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا، بیمار ہو تو علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، کیونکہ بلال نے تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے پاس ان کے کاموں کے لیے وقت نہیں تھا۔ قدرتی بات ہے کہ ایسے حالات میں جو ہوتا ہے میرے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ میں ساجد کو ہی اپنا ہمدرد سمجھنے لگی اور اس کے پاس جا کر سکون تلاش کرنے لگی۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے اس سے انسیت محسوس ہونے لگی۔ میرے اس جھکاؤ کو اور اس رویے کو اس نے بہت جلد محسوس کر لیا اور وہ اندیشے سے کام لیتے ہوئے بہت جلد ایک دوسرا مکان کرائے پر حاصل کر لیا۔ میرے بہت روکنے کے باوجود بھی وہ ہمارے گھر سے چلا گیا اور نئے مکان میں منتقل ہو گیا، مگر نیا مکان بھی ہمارے گھر کے پاس تھا۔ وہ ساتھ والی دوسری گلی میں تھا۔ صرف 8-10 گھر درمیان میں تھے۔ بچوں کے اس نے اپنا گھر دکھا دیا کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ اس کے جانے کے 15 روز بعد ایک رات بلال زیادہ نشے میں گھر آئے۔ رات 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ آتے ہی مجھے مارنے لگے، بے تحاشا مارا کہ میرے چہرے اور بدن پر نیل پڑ گئے۔ دراصل وہ اپنے ہوش میں نہ تھے، نہ جانے کس آوارہ حسینہ سے لڑ کر آئے تھے کہ تمام غصہ گھر آتے ہی مجھ پر اتار دیا۔ صبح بے ہوش پڑے تھے اور میرے حال کی کوئی فکر نہ تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں نے بچوں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے میرے بڑے بیٹے سلیم نے، جس کی عمر ان دنوں 7 سال تھی، اشارے سے بتایا امی یہ سامنے والا گھر انکل ساجد کا ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ میں تو غم سے بھری ہوئی دل کے ساتھ یوں ہی بوجھل قدموں سے چل پڑی تھی۔
بغیر سوچے سمجھے بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہوں؟ سلیم کے اشارے پر میں نے اپنے غم کو سار کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ساجد خود باہر آیا، مجھے بچوں کے ہمارے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، بھابھی آپ خیریت تو ہے نا؟ میں نے بتایا ساجد خیریت ہی تو نہیں ہے، بلال نے بری طرح نشے میں مجھے مارا ہے اور میرا سارا بدن نیل نیل کر دیا۔ یہ دیکھو۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی گردن بھی دکھائی جس پر گلا دبانے سے نیل نشان پڑ گیا تھا۔ اس کو بے حد دکھ ہوا۔ وہ بھولا، بھابھی اندر آ جائیے، یہاں دروازے پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور تمام احوال رو رو کر سنا دیا۔ حلال کا تو وہ خود چشمدید گواہ تھا۔ ساجد نے پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں ظالم سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ خلا کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہوں اور کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہوں جو کم فیس میں میری خلا کروا دے۔ بلال کے ساتھ رہنے سے اب اکیلے رہنا اچھا ہے۔ وکیل کر بھی لیا، اس دوران کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے کیس دائر کرنے کے بعد آپ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکیں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سال بھر تک میں کرائے کے مکان میں رہ سکوں، ورنہ زیور تو ہے ہی۔ تم ٹینشن نہ لو، بس میری اس انسان سے جان چھڑوا دو۔ ساجد، انسان کو اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے، اگر جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے بھی کسی صورت اس کو نہیں دے سکتی، وہ ان کے مستقبل کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ میری التجا پر اس نے وعدہ کر لیا اور کہا، ابھی تو آپ گھر واپس جائیں، میں پہلے بلال سے بات کروں گا، اگر وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا وعدہ کرتا ہے تو ٹھیک، میں خود ہی کوئی اچھا وکیل کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں اور آپ کے رہنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتظام کرتا ہوں۔ ساجد کے کہنے سے میں گھر لوٹ گئی، لیکن اب مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی۔ ارادہ کر لیا کہ اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی جو بری شخصیت کا مالک ہے۔ میرے مجبور کرنے پر ساجد نے مجھے ایک کرائے کا مکان تلاش کر دیا اور میں بچوں کو لے کر اس میں رہنے لگی۔ ساجد نے ایک اچھے وکیل کا بھی بندوبست کر دیا، میری ہر طرح سے مدد کر رہا تھا۔ اس نے سب کچھ میری التجاؤں پر کیا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا قدم اٹھاؤں۔ اس نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پر میرا ساتھ دیا تھا، لیکن میرا قصور سب کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ ایک روز ساجد کے گھر چلی گئی اور اسے دل کی بات کہہ دی کہ میں بلال سے خلا لے کر تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر حیران ہو گیا۔ وہ بولا، بھابھی میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اب بھی اسی کوشش میں ہوں کہ آپ کی بلال کے ساتھ صلح ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے۔ میں ایک آخری حربہ آزمانے لگا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی ایک پرانی جوتی چاہیے ہوگی۔ میں پہلے تو حیران ہوئی، جوتی مانگنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ مجھے پرانی جوتی تو دے دیں، پھر دیکھنا بلال آپ کے قدموں میں ہوگا۔ میں نے ساجد کے کہنے پر اسے اپنی پرانی جوتی دے دی اور گھر آ گئی۔ دوسری طرف عدالت میں میرا اور بلال کا کیس بھی چل رہا تھا۔ کچھ دن بعد ساجد نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے میری کسی طرح بلال سے صلح کروا دو، میں اب خلا نہیں لینا چاہتی۔ ساجد نے مجھے کہا کہ اب آپ صبر کریں، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ادھر میں گھر سے جو زیور اٹھا کر لائی تھی وہ ایک ایک کر کے بک گیا اور کیس کی نظر ہو گیا۔ ایک صبح ساجد آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آج پیشی پر میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آج آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ساجد اور میں عدالت پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی عدالت میں بلال نے مجھے اور ساجد کو دیکھا تو بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، اور پھر ساجد سے کہنے لگا، پلیز ساجد اپنی بھابھی سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، وہ ایسا کرے اور کیس بھی واپس لے لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا اور نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا، اور بچوں کا خیال رکھوں گا، اپنی بیوی کو بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ایک بار مجھے موقع دے دے، مجھے بہت سزا مل گئی، میں سدھر گیا ہوں، اب بچوں کو مزید دربدر نہ کرے۔ میں بلال کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی، آخر ساجد نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر بلال کے کہنے پر ساجد میرے پاس آیا، اسے دیکھ کر بچے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ کہا، اس نے مجھ سے بچے لے کر ان کو بلال سے ملوایا تو بچے باپ سے لپٹ گئے۔ اب آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے؟ بلال نے کہا، میں تو آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری امی میرے پاس نہیں رہنا چاہتی، جبکہ میں نے ہر برائی سے توبہ کر لی۔ میری بیٹی تو اپنے باپ کو بار بار چوم رہی تھی، بہت ہی جذباتی منظر تھا۔ میں ذرا دور کھڑی اس منظر کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بلال ساجد کے ہمراہ میرے پاس آئے اور بولے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہیں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ان معصوم بچوں کی خاطر ہم ساتھ رہیں گے، ناراضگی ختم کر دو، اور میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اب میرا بھی ان کے لیے دل صاف ہو چکا تھا۔ ساجد ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہے تھے، پھر اچانک مجھے میرے بچے بھی کہنے لگے، پلیز ماما آپ بابا کو معاف کر دو۔ میں چپ کھڑی رہی۔ تب ساجد نے کہا، بھابھی بچوں کی طرف دیکھو، اور بلال بھائی کیے پر نادم ہیں، ان کو بچوں کی جدائی سے کافی سزا مل چکی ہے۔ آپ ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں کی طرح سب دکھ بھلا کر ممتا کی لاج رکھ لیں۔ اس دن میں نے بچوں کے بارے میں سوچ کر اپنے شوہر سے عدالت میں صلح کر لی اور خلا کا کیس واپس لے لیا۔ ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ آج بچے اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے تو دکھ سکھ جھیل لیا، مگر میں خود سے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ اگر ساجد نے مجھے سیدھے راہ دکھانے کی بجائے بہکانے میں میرا ساتھ دیا ہوتا
تو یقیناً آج میرا گھر برباد ہو چکا ہوتا اور بچے بھی نہ جانے کن حالات کا شکار ہو جاتے۔ ہم میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ساجد سے اکثر پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کیا کیا جس سے ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو گئے، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتے اور کہتے پھر کبھی بتاؤں گا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ساجد آج اس بات پر پردہ اٹھایا کہ انہوں نے ہماری صلح کروانے کے لیے تھوڑا سا ڈرامہ کیا تھا۔ میرے شوہر ایک پیر پر بہت اعتماد کرتے تھے جو پرانے جوتوں پر حساب کیا کرتا تھا۔ ساجد نے مجھ سے پرانے جوتے لیے اور میرے شوہر کو جا کر وہ جوتے دکھا دیے اور بتایا کہ میں نے انصاف کروایا ہے۔ پیر جی کا کہنا ہے کہ اگر دونوں کی خلا ہو گئی تو بلال تباہ و برباد ہو جائے گا، اسے ہر کام میں نقصان ہوگا، کوڑی کوڑی کو ترسے گا۔ یہی بات ساجد نے مجھے بھی بتائی تھی کہ خلا کے بعد میری زندگی اجڑن ہو جائے گی، میرے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا، میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ دونوں صلح کر لو، جبکہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ ساجد نے دونوں دلوں کو ملانے کے لیے، ہمارے بچوں کی اور ہماری زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ جبکہ یہ بات ساجد نے ہمیں بتائی تو ہم میاں بیوی ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے اور اس کے شکر گزار تھے۔ اس میں جو بھی کیا ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ آج میں اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ اس خوبصورت زندگی گزار رہی